آپ نے بھی بہت ہی کمال انداز سے اطاعت و فرمانبرداری کا حق ادا کیا اور خود کو قربانی کے لیے پیش کر کے ایک لاجواب مثال قائم فرمائی۔ یہ دو ہستیاں تو مشہور ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن یہاں پہ ایک تیسری ہستی بھی ہے، ہر ایک نے اپنے انداز سے قربانی پیش کی۔ وہ تیسری ہستی حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ یہ دو ہستیاں تو مشہور ہیں جن کا ہم ذکر سنتے ہیں۔ اس قربانی میں تیسری ہستی بھی ہے۔ اس قربانی میں ان کا جو کردار تھا وہ بہت ہی بے مثال اور قابل تقلید تھا۔ وہ ہستی حضرت بھائی حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ شہزادی تھی، پھر کسی وجہ سے قید ہو گئی۔ اس وقت کے مصری بادشاہ نے آپ کو قیدی بنایا۔ روایات میں ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت پر معاذ اللہ ہاتھ بڑھانے کی ناپاک کوشش کی، یعنی حضرت بھائی حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھایا، مگر قربان جائیے وہ محبوب کریم علیہ السلام جن کی مبارک لباس پر مکھی بیٹھے، اللہ کو یہ بھی نامنظور ہے۔ نبی علیہ السلام کی کیا شان کہ ان کے جسم اثر پر مکھی بیٹھے، اللہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام کی دادی محترمہ حضرت حاجرہ ان کے ساتھ کوئی بری نیت سے ہاتھ بڑھائے، اللہ کیسے برداشت کر سکتا؟ اس قادر مطلق کو یہ کیسے منظور ہوگا؟ چنانچہ جیسے ہی اس مصری بادشاہ نے حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، بے جان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے ہاتھ پیچھے کیا، درست ہو گیا۔ دوبارہ پھر حضرت مائی حاجرہ کی طرف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھایا تو پھر ہاتھ شل ہو گیا۔ جب دوسری مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ ایسا ہوا، اب اس سے محسوس ہوا کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی دادی محترمہ کی عزت کی کیسے حفاظت کی۔ ہم جو عظیم ہستیاں ہیں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ چھپی ہوئی نہیں، لیکن ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ قربانی کے لحاظ سے مشہور ہیں، لیکن تیسری شخصیت حضرت مائی حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی انہوں نے بھی قربانی دی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سیدہ حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے اونچی مقام والی ہستی ہیں کہ وہ مقام، سنیے دھیان سے، کہ وہ مقام جہاں ان کی قدم لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مقام کا ذکر فرما دیا۔ حضرت مائی حاجرہ علیہ السلام جہاں پہ ان کے قدم لگے، ان کے پاؤں مبارک لگے، اس جگہ، اس مقام کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کر دیا۔ جس مقام پر ان کے قدم لگے، قرآن کریم نے اس مقام کی تعظیم کرنے کو دل کا تقویٰ قرار دیا۔
یعنی جہاں حضرت مائی حاجرہ کے قدم لگے اس جگہ کی جو تعظیم کرے گا اسے دل کا تقوی نصیب ہو. کتنی عظیم ہستی. آپ اندازہ لگائیے قرآن کریم سب سے آخری آسمانی کتاب، سب سے افضل کتاب، اس میں تمام جہانوں کے لیے ہدایت رکھی گئی. یہ مقدس کتاب سب سے افضل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری، سب سے افضل امت کے لیے اتاری گئی. اس مبارک و مقدس کتاب میں جس ہستی کی قدموں کی نشان والی جگہ کا ذکر موجود ہو، اس مقام کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہو، اس تعظیم کو دل کا تقویٰ قرار دیا جائے، اس ہستی کا خود مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا. جہاں قدم لگے اس جگہ کی تعظیم کو دل کا تقویٰ کہا گیا ہے. لیکن اس عظیم ہستی جن کی قدم ہے ان کی اپنی شان کتنی بڑی ہو. الحمدللہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی محترمہ ہے جنہیں اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام نصیب کیا. اس لیے قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے. شعائر کا معنی ہے نشانیاں، شعائر اللہ اللہ پاک کی خاص نشانیاں. مطلب یہ کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، کعبہ شریف کی قریب ہیں. یہ دونوں پہاڑیاں اللہ پاک کی نشانیاں ہیں. لہذا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے. یہاں سے معلوم ہوا کہ حج اور عمرہ یہ صفا مروہ کی صحیح کرنا، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا واجب ہے. اگر صحیح نہ کی تو واجب ٹوٹ گیا، تو واجب ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی اللہ پاک کے ہاں یہ دستور ہے کہ جو کوئی اچھی نیت کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا کام کرے، مثلا حج کرے، عمرہ کرے، صفا مروہ کی صحیح کرے، اللہ پاک اس نیکی کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. اب یہ جملے کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح واجب ہے، تو یہ کیوں ہے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے، یہاں چکر لگا رہے تھے. آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، اب سنیے کیا فرمایا. فرمایا یہ وہ کام ہے جو تمہیں ام اسماعیل سیدہ ہاجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے وراثت میں نصیب ہوا. یہ صحیح یہ چکر لگانا یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وراثت میں ملی یہی چیزیں. یعنی یہاں پر اصل میں قدم سیدہ ہاجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے لگے تھے، انہیں کے یاد کے طور پر اللہ پاک نے یہاں صحیح کو واجب قرار دیا. مبارک قدم، اچھی نیت. اللہ تعالیٰ کو اپنی پیاری بندی کی ادا اتنی پسند آئی کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کو واجب قرار دیا. مشہور واقعہ ہے، حدیث پاک کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف میں ذکر ہوا ہے. ایک قافلہ ملک شام سے روانہ ہوا. اس قافلے میں صرف 3 افراد تھے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، تیسرے آپ کے ننھے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب یہ واقعہ ہم نے کئی مرتبہ بیان کیا، کئی مرتبہ ہم نے سنا، لیکن اس میں سے جو سبق مل رہا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان بڑا کم جاتا ہے. واقعہ سن لیا اور ہم بڑا عدم کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیے
چوتھی جو ہستی تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، جو راستہ بتا رہے تھے کہ کہاں جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 90 سال تھی، یہ چیزیں ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال، اس سے زیادہ تھی۔ اس وقت آپ کو بیٹا عطا ہوا، اب حکم ہوا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو اور ان کی امی حضرت حاجرہ رحمت اللہ تعالی کو بے آبا وادی میں چھوڑ آئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ اطاعت دیکھیے، اپنے اکلوتے دودھ پیتے شہزادے کو لے کر بے آبا وادی میں چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اور کمال دیکھیے، روایات میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شوق اطاعت میں بار بار پوچھتے تھے، یعنی اللہ نے جب حکم دیا تو بار بار پوچھتے تھے کہ ہم منزل تک پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے کہ اے جبرائیل، جہاں پہ پہنچنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہاں پر آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ یہ ذہن میں نہیں کہ میری عمر کیا ہے اور میرا دودھ پیتا بچہ ہے اور میری زوجہ ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ جا کے کیسے گزارا ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جبرائیل ہم وہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ کیوں ہی کرتے چلتے چلتے ایک وادی آئی۔ اب تصور کیجئے، یہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، دور دور تک کوئی انسان تو دور کی بات پرندہ بھی نظر نہیں آتا۔ یہاں ایک اونچا سا ٹیلا ہے۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ جہاں پہ وہ ٹیلا تھا اونچی جگہ تھی، جہاں اب مکہ مکرمہ کا مبارک شہر ہے۔ وہ ٹیلا وہ مقام تھا جہاں آج کعبہ شریف موجود ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ پاک کی نبی علیہ السلام، یہی وہ جگہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری سے اترے، اپنے ننھے شہزادے اور زوجہ محترمہ کو یہاں بٹھایا، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں پاس رکھی اور واپس چل دیے۔ میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، لیکن دوبارہ تصور کیجیے، جہاں انسان کیا پرندہ بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، درخت نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، موسم بھی سخت ہے اور دودھ پیتا بچہ ہے، اور ان کی زوجہ ان کی دودھ پیتی بچے کی والدہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے، وہاں پہ چھوڑا اور واپس چل دیا۔ کتنا سخت فیصلہ، لیکن حکم کس کا؟ میرے اللہ کا حکم آ گیا اور یہ قربانی دے دی۔ اب زمان والا معاملہ تو بات کا ہے، یہ قربانی دے دی، نچھاور کر دیا اللہ کے حکم میں سب کچھ۔ جب واپس پڑھتے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آپ کی زوجہ بھی پیچھے پیچھے چلی آئی۔ عرض کیا، اے اللہ پاک کے نبی، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ رہے؟ حضرت ابراہیم پھر خاموش رہے۔ حضرت حاجرہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے تیسری مرتبہ پوچھا، اب سوال کو ذرا تبدیل کر کے پوچھا۔ عرض کیا، اے ابراہیم علیہ السلام، یہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ پہلے پوچھا کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں، 2 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا ہے اللہ کے نبی، کیا اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اللہ پاک کا حکم ہے۔ اب یقین دیکھیے، ایمان کی پختگی دیکھیے، نہ آبا وادی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ساتھ میں ننھے شہزادے بھی ہیں، اور اس کے باوجود حضرت حاجرہ نے بڑے یقین اور اطمینان کے ساتھ کہا، یعنی اے اللہ پاک کے نبی، اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیے، اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔
یہ دین ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں بیان کر رہا ہوں, سن رہے ہیں, لیکن تصور میں چاہیے. آج ذرا سی تکلیف ہمیں ہماری اولاد کو, گھر والوں کو ہو جائے, تھوڑی سی بجلی بند ہو جائے, گرمی ہو جائے, کھانے میں کچھ کمی ہو جائے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ اللہ کے نبی ہیں, باپ بھی اللہ کا نبی, بیٹا بھی اللہ کے نبی, اور جو زوجہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے وہ اللہ کے ولیاں ہیں. کتنا یقین ہے کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے تو اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس ایک جملے کے لیے یہ سارا جو میں نے گفتگو کی کہ اللہ کا حکم, جب اللہ کے حکم کی پاسداری بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. اب اللہ کے احکام ماننے کی طرف جائیں تو سارے احکام کتنے ہیں, کچھ ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں, کچھ نہیں آ رہے ہوں گے, لیکن درس آج کا یہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر چونکہ چنانچہ ایسا ویسا کیوں, پھر کچھ نہیں ہے, پھر اپنا سر جھکا لینا جیسے اللہ نے حکم دیا. اور حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ تعالی کا یہ قول کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے کہ یہاں پہ رہنا ہے تو اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب وقت ختم ہو چکا ہے, مزید اس کی ڈیٹیل ہے, لیکن یہ محرم یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے ذوالحجہ شریف کا, اس کے متعلق چند چیزیں, اس کی کیا فضیلت ہے. پیارے اسلامی بھائیو, ذوالحج کا مہینہ ہے, اس مقدس مہینے کی ابتدائی 10 دن بہت ہی فضیلت والے. حدیث پاک میں ہے کوئی دن نہیں کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ پاک کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو. یعنی ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اس سے بڑھ کر اللہ کو کچھ محبوب نہیں. یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری, عام دنوں میں نیکی کرنا بھی بڑی فضیلت کی بات, لیکن عام دنوں کی نسبت عشرۂ ذوالحج یعنی حج کے ابتدائی 10 دنوں میں نیکی کرنا اللہ پاک کے ہاں زیادہ محبوب ہے. اب کتنا محبوب ہے کہ یہ 10 دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان میں عبادت کرنا کتنی عظیم چیز ہے. یہ سنیے, ایک روایت میں ہے کہ ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. 700 گنا ایک نیکی کرو, 700 نیکیوں کا ثواب. ہر مہینے کے اپنے فضائل ہیں, محرم کے, شعبان کے, رمضان کے, ربیع الاول کے, ربیع الغوث کے, ہم سنتے رہتے ہیں لیکن توجہ کم جاتی ہے. ہمارے اندر وہ حرص نہیں ہے نیکی, ہم حریص دنیا کے بن چکے ہیں, اپنے نمود و نمائش کے بن چکے ہیں. ہماری بلے بلے ہو جائے, ہماری واہ واہ ہو جائے. نماز پڑھنی ہے تبھی لوگ ہمیں دیکھیں کہ بڑا نمازی ہے, حج کرنا ہے تبھی لوگ ہمیں کہ بڑے حاجی صاحب ہیں. قربانی کا موسم ہے, قربانی آپ دیکھیں گے اخلاص کہاں پہ ہے. میں نے یہ بیل اتنا کر لیا, میں نے یہ بکرا اتنے لیا, تمہارے سے بہتر ہے, اور پھر بازاروں میں گھمانا, ہر چیز ہی دکھلاوے کی طرف. اللہ کا حکم جب آ گیا تو اب دکھلاوا نہیں, اخلاص. اب دیکھیے اللہ نے ہمیں بخشنے کا ذریعہ بتا دیا. ان 10 دنوں میں جو ایک نیکی کرے گا اس سے 700 نیکیوں کا ثواب ہے. لیکن جب اخلاص نہیں ہوگا نا پھر کچھ نصیب نہیں ہوگا. پیارے اسلامی بھائیوں, اے عاشقان رسول, یہ 10 دن گویا نیکیوں کا موسم بہار. ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو غنیمت جانیں, خوب نیکیاں کریں. فرض نماز کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, نوافل بھی پڑھیں, نفل عبادت بھی کریں, تلاوت بھی کریں, ذکر اللہ کریں. بلکہ حق یہ ہے کہ راتوں کو جا کر عبادت کی جائے. رات کی عبادت اللہ کو بڑی پیاری ہے. اس مہینے کے ابتدائی 9 دنوں کے نفل کے روزہ رکھنا بھی سنت مستحب ہے. لہذا ہو سکے تو ان دنوں کے روزے بھی رکھ لیجیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہی درس ہے, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. پورا ڈیٹیل ہے, پورا واقعہ آگے لکھا ہوا ہے اور کہاں پہ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے لکھا. لیکن ہم نے یہ کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اپنا سر جھکا لینا چاہیے, پھر اس میں تعمیریں نہیں کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ جو ابتدائی 10 دن ہے ان میں عبادت کا
بہت زیادہ ثواب ہے۔ تیسری چیز، جو بھی نیکی کا کام کریں صرف اللہ کے رضا کے لیے، دکھاوا کیا تو پھر اس سے بہتر ہے کہ یہ کام نہ ہی کرے۔ لیکن یہ نماز جو فرض ہے یہ تو پڑھنی پڑھنی ہے، عدالت میں جو فرض ہے وہ تو پڑھنی پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، حج فرض ہے تو وہ بھی کرنا ہی کرنا ہے، زکات فرض ہے تو وہ بھی دینی ہی دینی ہے، لیکن اخلاص، دکھاوا نہ ہو، قربانی واجب دکھاوا نہ ہو کہ میرا بیل، میرا اونٹ، میرا بکرا، یہ سب سے نہیں، اخلاص۔ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، اللہ تعالیٰ کو صرف دل کا تقویٰ دیکھتا ہے، تقویٰ، تقویٰ کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔